علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 22 سورہ یوسف۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا within bracket close، پھر جب وہ اپنی پختگی within bracket کی عمر bracket close کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا۔ ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ انعام ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے عمر کی پختگی تک پہنچنے پر فرمایا۔ عمر کی پختگی سے مراد میچورٹی کی ایج ہے، شعور کی، صحیح شعور کی عمر کو پہنچے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اشدہ 30 سے 40 سال کے درمیان کی ایج کے لیے آتا ہے۔ جب یہ ایج ہوئی ان کی تو پھر کیا ہوا؟ آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکم سے مراد قوت فیصلہ یعنی حکومت، و علما اور علم، حکومت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی انعام دیا کرتے ہیں، ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں، کن کو؟ محسنین کو۔ محسنین کیوں انعام دیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ کیونکہ وہ محسنین میں سے تھے، خوبی سے عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حقوق اور فرائض کو پہچانا اور ہر امتحان میں پورے اترے، تو اللہ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ آپ سوچئے نا کہ اشدہ تک پہنچنے میں ان کو کتنا ٹائم لگا نا، یہ 30 سے 40 سال۔ گھر سے نکلے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم 13-14 سال والا پوائنٹ آف ویو لیں، زیادہ راجے رائے مجھے تو 13-14 والی لگتی ہے، بعد نے کہا 17 سال ہے، تو آپ سوچیں نا کہ کتنا سال وہ اپنے گھر سے، فیملی سے بالکل دور، تنے تنہا، ایک طرح سے غلام کے لیبل کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، دنیا دیکھی انہوں نے۔ اب اللہ نے اس سٹیج پہ آ کے ان کو حکما و علما، 2 انعامات عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے یوسف کو دیا اور محسنین کو بھی دیتے ہیں، دیگر محسنین کو بھی ہم دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اس توفیق یا عطا کا مستحق کون ہوتا ہے؟ وہ جو اس کرائٹیریا کو پہنچے کہ وہ محسن بن جائے، ہر حال میں اچھا کرے۔ ہم عموماً دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو وہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، وہ اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں، وہ برے ہیں تو ہم پھر اتنے برے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ برے ہیں، یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ گھٹیا بن جاتے ہیں، یعنی 3rd کلاس قسم کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، محسن نہیں یہ کر سکتا۔ محسن تو بہت کھلے دل اور دماغ کا انسان ہوتا ہے۔ بعض لوگ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، مبالغہ رائی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، دوسروں کو جینے نہیں دیتے، یعنی ایک طرح سے فسادیوں کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں فیملیز کے اپنے اندر۔
وہ کوئی بھابھی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی نند بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ساس بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بہو بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی درانی جٹھانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ کوئی آپس میں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں. فساد مچتا ہے، تیلی لگتی ہے، آگ پھیلتی ہے، انگارے نکلتے ہیں. تو یہ محسن کا کردار تو نہیں ہو سکتا. حق سے بڑھ کر کسی کو دیا جائے. یاد رکھیے کہ حق سے بڑھ کر دینے میں انسان کو بہت پین لینی پڑتی ہے، بہت قربانی، بہت پین، بہت ایثار. اس کے بعد انسان کچھ دیتا ہے اور محسن بنتا ہے. جب وہ بنتا ہے تو انعام بھی ملتا ہے. اللہ نے کہہ دیا نا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. دنیا والے تو شاید ٹھکرا دیں، ٹھوکریں مار دیں، اگنور کر دیں، لحاظ ہی نہ کریں، قدر ہی نہ کریں، ریوارڈ ہی نہ دیں. اللہ کہتے ہیں میں نے تیار کیا ہوا ہے محسنین کا اجر میں دوں گا. محسنین کو یہاں تو محسن کو علم و حکمت مل گئی، اور آج ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں حکمتوں سے نواز دے. چاہتے ہیں نا رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرنا آ جائے ہمیں. حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، حکمتوں کا ایک شرط ہے، ایک کنجی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مل جائے. تو یہ جب ملے ہمیں تو یہ ملے گی کب؟ جب ہم محسن بنیں گے. اگر حکمتیں چاہیے تو محسن بننا ہے، توفیقیں چاہیے تو محسن بننا ہے. آنکھیں بند کر لیں کوئی کیا کر رہا ہے، کتنا ظلم کر رہا ہے، کتنا نقصان میرا کر رہا ہے، کسی نے کیا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، چھوڑ کے اگنور کر کے آنکھیں بند کر کے میرا فل فوکس، میری فل توجہ میرے رب کے ساتھ ہو. میرا رب میرے ساتھ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے میں وہ کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی اس کو تو اللہ کہتے ہیں میں نے خیر کثیر عطا فرما دی. لقمان سے کسی نے پوچھا حکیم سے کہ حکمت کیسے ملی، تو وہ کہتے ہیں بے وقوفوں سے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا جو یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دنیا میں بہترین انداز میں محسن بننے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. آیت نمبر 23 وراوتہ. یہ مجھے بولیں گے کیا لفظ ہے آپ کے پاس؟ وراودتہ التی. مجھے تھا کہ شاید میں نے یہاں پہ کچھ غلط لکھ دیا. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھا التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی. وغلقت الابواب، ایک دن دروازہ بند کر کے بولی، دروازہ بند کیا. وقالت، بولی حیت لک، بس آ جاؤ. راودتہ، یہ بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کے لیے لفظ آیا. وہ پھسلتا ہے جس کے اپنے اندر ول پاور نہ ہو، خود کمزور ہو. دروازہ بند کیا، کہنے لگی کہ آ جاؤ. گھر میں نہیں ہوگا ہسبینڈ اس کا، زیادہ ملازم بھی نہیں ہوں گے، اسے بہت زبردست چانس نظر آ رہا ہوگا. انہیں کہا کہ آ جاؤ. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا انہ ربی احسن مثوایا، وہ تو میرا آقا ہے اور اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بہترین طریقے سے وہ مجھے یعنی میری لک آفٹر کر رہا ہے، میری کیئر کر رہا ہے، عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، محبت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ کی پناہ، انہ ربی. اس میں نیا لفظ کیا آپ کے لیے اس ٹکڑے میں؟ قال معاذ اللہ ربی. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے آقا کو کیا کہا؟ ربی، میرا رب. تو ہم کہتے ہیں رب تو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں،
یہاں پہ آپ دیکھ لیں، جیسے اللہ کے لیے آتا ہے نا رب، مالک اور آقا کے لیے بھی آتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے یہاں اللہ کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اس کے شوہر کا اپنے مالک کا حوالہ دیا. اور کیوں دیا؟ اور ظاہری بات ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جذبات سے اندھی ہو گئی ہے، اسے نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ آخرت کی پرواہ ہے. تو اب اس عورت کے سامنے آخرت اور اللہ کا نام لینا، اس کو واز کرنا، اس کو سمجھانا ایسے جیسے کسی بھینس کے آگے بین بجانا. سمجھنی یہ بات سمجھنی نہیں ہے. اب اس کے ہجران کو اگر ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے تو صرف اس بات سے کہ اس کو ایسا آ جائے کہ وہ اپنے تین شوہر کے ساتھ اتنے اچھے یہ غلام ہو کر اپنے مالکانہ حصہ. پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ زندگی ابھی ان کی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی، ٹین ایجر سمجھے کہ ختم ہو رہا ہے، ٹین ایج میں آ رہے ہیں سوری. تو ساتھ ہی بھائیوں کے جلن، حسد، نفرت کا شکار ہوئے، گھر سے نکالے گئے. اب جب جوان ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک اور بہت بڑا امتحان آ پڑا، جھوٹی عشق اور ہوس. اسے بولتے ہیں جھوٹا عشق، جھوٹی ہوس. سچی نہیں ہو سکتی ایسی باتیں. اس نے اپنے دام پھینکنا شروع کر دیے اور یہ امتحان تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ کڑا تھا، سخت تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو توجہ دلائی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے آقا نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے رکھا، لیکن بریکٹ میں یہ کروں تو میں جانتا ہوں بریکٹ کلوز انہ لا یفلح الظالمون کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 23 کا آخری حصہ، انہ لا یفلح الظالمون. انہوں نے کیا کہا کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ زنا. زنا. یہاں ظالم سے مراد زنا کار ہے. اس مرد اور عورت کا بغیر شادی کے تعلق یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں پایا، خاص طور پہ جب وہ آگے بڑھ کر کسی کو دعوت دے. استغفر اللہ. اگر باپ یا بھائی یا شوہر میں سے اب کوئی یہ چیز دیکھتا ہے اپنے گھر کی عورت میں تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورت کو روکے. اگر وہ نہیں روکتا تو اس کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے، دال یہ واؤ سے بغیرت. استغفر اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، نمبر 3 دیوس. استغفر اللہ. پھر زنا کے بارے میں آپ کو پتا ہے قرآن نے اس کو فاحشہ بولا. اور ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ آپ کے پاس 2 فرشتے آئے. انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے ساتھ چلو، تو میں چل دیا. تو میں ایک تندور کے پاس پہنچا اوون کی طرح جہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اندر جھانکیے. میں نے جھانکا تو وہاں بہت سے مرد اور عورتیں تندور میں لٹکے ہوئے تھے. آگ ان کے نیچے سے اوپر کی طرف چڑھ رہی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ زنا کار مرد اور عورتیں ہیں جو قیامت تک ایسے ہی عذاب کا شکار رہیں گے. کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، بہت سخت بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ارد گرد بعض مردوں کی عادتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیوی ہے نہیں ہے، غیر عورتوں کے ساتھ انوالو ہیں، عورتوں کی عادات ہوتی ہیں، اچھا بھلا شوہر ہے، انہیں پہ ہو سکتی ہے شادی یا نہیں بھی ہو رہی، دوسرے غیر مردوں کے ساتھ کانٹیکٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ وہ اپنے آخرت کو بالکل بیڑا غرق کر چکے ہیں، اپنے تباہ کر چکے ہیں آخرت کو. وہ قابل رحم ہیں، قابل ترس ہے ہمارے لیے. بجائے ہم اپنا موڈ خراب کرے، اپنے دماغ کو خراب کرے. ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ. کوشش کر دیکھیں کتنی سخت باتیں آئی ہیں کہ وہ تو بندہ اپنا تباہ کر چکا ہے، میرا کیا لے رہا ہے؟ میرا تو کچھ نہیں لے رہا اگر کوئی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. میرا شوہر کر رہا ہے، شوہر پوچھے اگر بیوی کر رہی ہے، ہوتے ہیں نا ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ انسان جو ہے نا وہ
خود کو یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی آخرت بہت شدید خطرے میں پڑ چکی ہے، اللہ اس کو معاف کر، اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اگر ان کو ایسے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے جن پر جانے ملنے والوں میں سنتے ہیں ایسی خواتین تو پھر اللہ ان کے ساتھ مہربانی کے معاملات انشاءاللہ امید تو ہے، سچے دل سے توبہ کر کے وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں نا اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کسی اور نیکیوں کے ساتھ اٹ موسٹ کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم کو دعوت دیتے ہیں اس چیز سے روکتے ہیں تو پھر ہم ان کو اس کا کوئی الٹرنیٹو تو بتائیں گے نا کہ اب آپ ان کو ریموو کرنے کے لیے کیا کریں۔ ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں لے کر آئیں گے۔ وہ شادی ہی ہے نا، شادی کریں، بیوی کو توجہ دیں، بیوی شوہر کو توجہ دے، اللہ سے معافی مانگے، نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے کھپانے کی کوشش کریں، یہی الٹرنیٹ ہو سکتے ہیں نا، اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے یا مطلب جو دوسری بات مین تو جسمانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ نہیں کی اس حدیث کے اوپر، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، پھر جوارے یعنی کہ جسم کے اعضاء یا اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب میری ریسرچ نہیں ہے اس حدیث کے اوپر، لیکن بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ زنا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں روزہ ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، تو اس طرح یہ اعضاء ہیں ہمارے، اسے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ سد ذریعہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ جو قریب یہ نہیں نا زنا مت کرو، قریب بھی مت جاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد تو اگلا سٹیج آگے لے کے جاتا ہے انسان کو، تو یہ اس کی شروعات ہیں، ابتدائیہ افتتاحیہ، ٹھیک ہے، تو بچنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو کس درجے میں رکھیں گے یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہی بتائیں گے، اور اگر یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی اوتھینٹک ہے تو پھر یقیناً پھر زنا کا وہی درجہ ہے، وہی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے نا، حدیثیں وہ قرآن تو اب ہمارے پاس ایک پوری بک ہے الحمدللہ، بندے نے A to Z پڑھ لی ہو گیا۔ حدیث کی اوتھینٹک تو 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت اچھی اوتھینٹک کتابیں موجود ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں کے قریب ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب ہم لوگ اتنا ہمارا وہ علم نہیں ہے، یعنی میں تو اپنے آپ کو بالکل اس معاملے میں بے بس پاتی ہوں، نہ میرے پاس وقت ہوتا ہے۔ اس چیز کے لیے چاہیے، ریسرچ کے لیے چاہیے آپ کو وقت، کہ آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں اسکالرز سے میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ یہ ہمارے بہت سارے اسکالرز ہیں، انہوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے میرا اپنا تجربہ اوتھینٹسٹی نہیں چیک کی ہوئی ہوتی۔ لہذا میں عموماً میں جب آپ کے سامنے یہ حدیثیں بیان کر رہی ہوتی، یقین کریں بعداً نخواستہ کر رہی ہوتی، کیوں؟ میری بہت زیادہ ریسرچ حدیثوں کے بارے میں نہیں ہوتی۔ میں نے بہت چاہا، اس دفعہ بھی جب قرآن شروع ہوا نا، میری 100% بہت کوشش تھی، میری دعائیں بھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسے وقت میں برکت دے کہ میں جو چیز آپ کے سامنے کروں پہلے میں خود اس پہ ایک حدیث پہ ریسرچ کروں۔ میں نے آپ کو بتایا نا آسان نہیں ہے حدیثوں کی ریسرچ، بہت مشکل کام ہے۔ قرآن کا آسان ہے، آپ ایسے مطلب ایسے بنے ہوئے ہیں، کیٹالاگ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، چیزیں بنی ہیں، آپ ایک لفظ ڈالتے ہیں آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ ساری آیات آ جاتی ہیں۔ حدیثوں کے لیے بھی 360 ایپ ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ٹائم دیتا ہے اس چیز کو، ڈھونڈتا ہے نا، وہ کتابیں ایپس کی شکل میں موجود ہیں، موبائل میں 360 ایپ میں ساری اچھی بکس موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے۔ بعض دفعہ ایک حدیث کے لیے آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک حدیث کے لیے، ہمیں بس وقت نہیں ہوتا ان کو ڈھونڈنے کے لیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں اور برکت ڈالیں وقت کے اندر کہ ہم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح ریسرچ کریں۔ تبھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی نہیں تھی زنا کے والے سے نا، تو مجھے یہ تھا کہ بھئی جب میری ریسرچ نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عربی بھی میں نے 1-2 حدیثیں بیان کی، اس میں بھی سچی بات ہے ریسرچ میری نہیں ہے، وقت نہیں تھا میرے پاس ان کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بس ہم کیسے ایک دم اللہ معاف کرے جو بات کر رہے تھے لوگ حدیث کے حوالے سے یہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، صحیح کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ مشکل لگا کے جو باہر جانا اس کا بھی ہے کہ باہر جائیں تو غیر محرم نہیں ہو سکتا، اس کو پہنچے جگہ غسل کریں باقاعدہ،
دیکھیں، میں نے کہا کہ میری حدیثوں کے بارے میں اتنی زیادہ ریسرچ نہیں ہے. میں صرف علماء کی سنی سنائی باتوں کو نہیں لیتی. اب میں نے تو بہت بھگت لیا اس بات کو، کچھ باتوں کو لے کے. تو پھر میں نے بعض چیزوں میں بہت ریجڈ قسم کی خاتون بن چکی تھی، اور جب پھر میرے سامنے اصل حقیقت آئی تو میں نے بڑا کوسا خود کو کہ قصور تو میرا اپنا ہے. میں نے کیوں لیا بھائی؟ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے. اب ہم نے صرف یہ دیکھ لیا کہ چونکہ یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں تو لہٰذا میں سن لوں اور میں مان لوں ان کی بات. لہٰذا اب جو بات آپ کہہ رہی ہیں، میری اس حدیث پہ بالکل بھی ریسرچ نہیں ہے. ہاں، آپ کو یوٹیوب پہ جو بڑے بڑے اسکالر ملیں گے، آپ کو یہ حدیثیں کوٹ کرتے ہوئے ملیں گے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہمیں بھی تو کام ہے نا، ہمارا بھی، کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھیں. اور اس کا آج کل جو لیٹسٹ دور ہے، اس میں بیسٹ طریقہ یہ ہے حدیث کا نمبر لائیں. حدیث کا نمبر ہو، بخاری حدیث نمبر 230 ہے، 3000 فلاں ہے بخاری کی حدیث نمبر. یہ بخاری کتاب ہے اور یہ اس کی حدیث نمبر ہے. پھر آپ چیک کریں اس کی اوتھینٹسٹی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حدیث کس کیٹیگری کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا میں اب اس موضوع کو جب تک کہ میں خود نہ دیکھوں میں کہہ نہیں سکتی کچھ بھی. ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، ہم نے پوری کر لی تھی نا وہ والی آیت. جی، عورت نے اس کی طرف ارادہ کر ہی لیا تھا. بریکٹ حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا. عورت نے تو پکا ٹھان لیا تھا. یوسف علیہ السلام بھی ان کی طرف بڑھ جاتے اس کی طرف اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. برہان اور ربی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف سے بخشا ہوا نور ہے، نور فطرت، جو انسان کو نیکیوں کی طرف انکریج کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. جو لوگ اپنے اس نور فطرت کو جلا کر رکھتے ہیں، روشن رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں، تو یہ نور فطرت اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ یہ گناہوں کے موقع پر بھی فوراً آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بات کلک کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یوسف علیہ السلام جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، کیا عجب کہ ان کے قدم لڑکھڑا جاتے، یعنی نوجوان تھے نا، تو اگر وہ اس گناہ میں آ جاتے، مبتلا ہو جاتے. لیکن اس موقع پر برہانہ ربی نے ان کی رہنمائی کی. انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا، اور انسانی خواہشات، جذبات، احساسات جو ایک ہوتے ہیں انسان کے بحیثیت انسان اور نوجوان، اللہ کی مدد سے انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. اصل میں جو اپنا نور بجھا دیتے ہیں نا، وہ بس پھر ایسے گناہوں کے موقع پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں گناہوں کے سامنے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہوا ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھا. بات سمجھ میں آ گئی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی نا. اب یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پیسفل زون ہو ہماری زندگی میں یا دنیا میں جہاں کسی دکھ کا، تکلیف کا، آزمائش کا نام بھی نہ ہو، ہے نا یہ. اور جب ذرا سی کوئی آزمائش آتی ہے یا ذرا بڑی آ جاتی ہے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟
تھوڑی دیر کے لیے سوچے اس بات کو، کس طرح ہم یعنی کہ اس قدر بے قابو ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا آفت ٹوٹ پڑی، کیا مصیبت آ پڑی میرے اوپر، کیوں آئی، نکلوں میں جلدی سے نکلوں، جلدی سے بے صبرا پن ہوتا ہے، اور انتہا کا بے صبرا پن، کسی میں تھوڑا ہوتا ہے، کسی میں ذرا زیادہ بے صبرا پن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں آزمائش نہیں ہے، جہاں امتحان نہیں ہے، جہاں دکھ نہیں ہے، جہاں غم نہیں ہے۔ دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے، غم کے ساتھ خوشی بھی ہے، کہیں کسی چیز کا ریشو زیادہ ہے، کہیں کسی چیز کا ریشو کم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو، ان انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آزمائشوں کی انتہا تھی، پیک تھی ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر، اور ادھر سے صبر کی بھی انتہا تھی ان لوگوں کی، کیسے صبر کر کے دکھایا انہوں نے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں نا کتنی زیادہ اٹریکشنز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں۔ اب یہ ٹیمپٹیشن یہ کھینچتی ہیں نا ہمیں اپنی طرف، تو ان کے خلاف پھر کھڑے ہونا، سٹینڈ لینا، ہوا کے رخ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دینا، ہوا کے مخالف سمت چلنا، دریا کے جو دریا بہہ رہا ہے اس کے اپوزٹ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان میں اگر برہان اور رب بھی زندہ ہے نا، اگر اس نے اپنے کنیکشن کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یقین کیجئے کہ پھر آسان ہو جائے گا اس کے لیے، پھر اسے مصیبت نہیں نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اور وہ خاتون ایک گھر میں رہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید 20-22 سال اکٹھا ٹائم گزارا تھا۔ اب دیکھیں یہ جو گھر والی نے نیت خراب کی اس عورت نے، تو یہ کوئی پہلی سٹیج تو نہیں ہوگی نا، آخر وہ اتنے عرصے سے اس کو دیکھ رہی ہوگی، ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوگی، سو کالڈ قسم کی محبتیں، اور عموماً ہمارے ہاں 99.9% محبتیں ایسی ہی سو کالڈ قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، کیونکہ محبت تو آپ کو بہت ڈسپلنڈ وے میں رہنا، کام کرنا سکھاتی ہے نا، یہ لسٹ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دروازہ بند کرنا لاسٹ سٹیج تھی، اور عورت بھی یقیناً بہت حسن و جمال میں بہت آگے تھی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے تو کم وہ عورت بھی نہیں تھی، اور اس کی طرف سے سب سے بڑا پریشر یقیناً وہ احسان تھا کہ دیکھو ہم نے کتنے احسان سے تمہیں رکھا ہوا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو محبت ہے نا اصل میں اس طرح کی نامحرموں کے ساتھ محبت یا اٹریکشن، یہ زنا ہی کی ہم معنی چیز ہے، سو کالڈ قسم کی محبت، نفس کا شر، شیطان کا کھلا وار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے پیرنٹس ہماری شادی نہیں کرتے، چونکہ ابھی ہم نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، جاب اور بچے تو خیر نہیں، بعض لوگ تو شادی کے بغیر بھی، بعض ویسٹ میں تو عام پورا لیونگ ریلیشن شپ میں بچے بھی ہو رہے ہیں، شادیاں وادیاں بہت دور چلی گئی ہیں چیزیں، شادی کے بغیر اکٹھے رہنا، شادی کے بغیر بچے ہونا، پھر ڈیسیژن لینا 2-3 بچوں کے بعد کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل رائٹ، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کھلے آزاد معاشرے کے انسان ہیں، ہم بہت کھلے لوگ ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، حرام کام کے لیے یاد رکھیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نوجوان بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے حکم سے استقامت دکھائی۔ اس آیت میں عصمت انبیاء کے کچھ پہلو اللہ نے روشن کیے ہیں کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی گناہوں کی آلودگی سے بالکل پاک ہوتے ہیں، بالکل صاف، نہ کوئی بے حیائی، نہ کوئی شراب، نہ کوئی شرک، نہ کوئی اور گندگی، انتہائی کریم النفس، انتہائی شریف النفس پرسنالٹیز۔ 25 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے بریکٹ کھینچ کر بریکٹ کلوز پھاڑ دیا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم،
عورت اپنے خامن سے کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے؟ اسے یا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور سخت سزا دی جائے. یعنی وہ اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے مجبور کرنے لگی، وہ اس سے جان چھڑا کے بھاگے ہیں تو وہ عورت ان کو روکنے کے لیے پیچھے سے بھاگی اور اتنی شدت کے ساتھ اس نے پکڑا ہے کہ وہ آگے بھاگ رہے تھے، یہ پیچھے کھینچ رہی تھی کہ ان کا کرتا پھٹ گیا. ایک دم وہ دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا تو آگے اس عورت کا خاوند کھڑا تھا. شوہر کو دیکھتے ہی سارا نشہ عشق ہرن ہو گیا، تھا ہی سچا نہیں، ہرن ہو گیا. اس نے شوہر کی نظروں میں خود کو پاکیزہ، سچا، نیک، معصوم اور یوسف علیہ السلام کو قصوروار ثابت کروانے کی کوشش کی اور کہتی ہے کہ بتاؤ نا اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو تیری عورت کے ساتھ نظر بری رکھے، اسے قید خانے میں ڈالا جائے یا کوئی اور سزا. پینترا بدل دیا. سوچے بالکل یہ سو کالڈ محبت سچی ہوتی تو تکلیف میں بھی قائم رہتی نا، لیکن تھی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں. میں نے کہا ہوتی ہی نہیں، یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے بس. آیت 26 قال ہی راودتنی عن نفسی. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی ہے جو مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. وشہد شاہد من اہلھا. اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے کہا، یعنی اب وہ معاملہ باہر نکل گیا، چیخو پکار ہوئی اور شور پڑا. گھر میں 4 ملازم سن رہے ہوتے ہیں، کوئی گیسٹ آیا ہوتا ہے، بات چل پڑی، خاندان میں پہنچ گئی، چرچے ہونے شروع ہو گئے. ان کا نا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے. گویا یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ مقدمے کی شکل اختیار کر گیا اور یہ اب فیصلہ ہوا. گواہ نے کہا کہ اس طرح سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے. 27 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ فَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. بہت دانا کوئی فرد تھا، انسان تھا، انہوں نے عقلی کرینہ دیا، حالات کا تجزیہ کیا اور کہا کہ بھئی ایسے سے کر کے دیکھ لو کہ اصل معاملہ کیا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جرم کے ثبوت کے لیے آنکھوں دیکھی گواہی تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تفتیش کے لیے اور بہت سے کلو بھی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرتے کو بطور مثال آگے یا پیچھے پھٹنے کو ایک گواہ کے طور پر لیا جا رہا ہے. آیت 28 فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں. یعنی عورتیں مردوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا سکتی ہیں. انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. ان کیدکن عظیم یہ کس نے کہا؟ شاباش. شوہر نے کہا اپنی بیوی کو اس سارے معاملے کو دیکھ کر. اب وہ کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھ کر مکھی نگل گیا. وہ ہوگی اس کی کوئی مجبوریاں، اللہ ہی بہتر جانے کیا مجبوری تھی اس کی کہ جو بیوی کو یعنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا. اب بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بیوی خود ایک بڑے منسٹر سے باپ سے اس کا تعلق یا بھائی سے تعلق ہوتا ہے، اگلا بندہ بھی کہتا ہے میں اس کو کیا ہاتھ ڈالوں، نہیں تو اپنی معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، میرا سے یہ مقام چھن جائے گا، یہ وہ فلاں، اللہ ہی بہتر جانے. بعض لوگوں نے یہاں سے کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ انا کیدکن عظیم سے مراد یہ اللہ کا قول ہے اور اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں، بڑی بری ہوتی ہیں. اللہ نے کوئی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر کر لیں. 29 یوسف اعرض عن ھذا. یوسف تم اس معاملے کو جانے دو، اعراض کرو. واستغفری لذنبک. اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ. یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے اطمینان دلایا کہ اس عورت کی بکواس کی پرواہ نہ کرو، اس سے اعراض کرو، اور خود بیوی کو خطاب کر کے ڈانٹا کہ تو ہی خطا بار ہے، اس لیے اپنے گناہ کی معافی چاہ.
انکی کنتی من الخاطئین، بے شک اصل میں تو ہی سزاوار ہے، خطاوار ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں ایک بات غور کیجئے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کا مذہب کیا تھا؟ مشرک تھے وہ لوگ۔ مشرکانہ ادیان میں بھی توبہ کو ہمیشہ ایک نمایاں مقام حاصل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار صرف ہم مسلمان کرتے ہیں، دنیا کی کسی قوم کو کوئی اس کے اندر کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں توبہ استغفار کا۔ ہے، کیوں ہے؟ بتائیں کیوں ہے کنسپٹ؟ مشرکوں کے ہاں کہاں سے یہ کنسپٹ آیا؟ یہ والے مشرکین تو مومن نہیں، وہ مشرکین عرب تھے نا جو مانتے تھے اللہ کو۔ جی بکس تو آئی تھی، دیکھیں آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں نا سب، تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ آتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ مٹی پڑ گئی، کچھ نہ کچھ اخلاقیات باقی رہی، ٹھیک ہے، اچھی باتیں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، کھلے دل سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سکھوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے، کرسچنز کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہے، جوز میں بھی یہ کانسیپٹ ہے۔ حالانکہ یہ جوز اور کرسچنز تو چلے اہل کتاب ہے نا، اب سکھ اور جو ہندو ہیں وہ تو نہیں ہے نا اہل کتاب، مشرک ہیں، لیکن وہاں پہ موجود رہا ہے۔ اب ایک اور بات بھی ہے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اپنے قصور کی معافی مانگ۔ اب وہ اللہ سے نہیں معافی منگوا رہا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ معافی کا کنسپٹ ہے، اللہ سے معافی نہیں منگوا رہا، بلکہ ان کے جو دیوی دیوتا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے، ان کے معبد کے سامنے پیش ہو اور پیش ہو کر اپنی معافی مانگو۔ اب یہ سمجھدار شوہر اس طرح سے تو ہے ایک لحاظ سے کہ معاملے کو دبا رہا ہے اور اپنی معزز بیوی کی خرابی کو چھپا رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ خرابی کو اگر ہوا دی تو پھر اور نقصان ہو جائے گا، ممکن ہے عزت سٹیٹس عہدہ شہدہ ہی چلا جائے میرے ہاتھ سے۔ آیت 30، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، شہر کی عورتیں بھی اب آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے تراود فتحہ عن نفسہ، اس کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں فرفتہ ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے۔ اب عشق کا یہ چرچا جو تھا نا وہ افسانہ بزم انجمن بن گیا، سکینڈل بن گیا۔ وہ اردو کے کیا محاورہ ہے؟ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتی، یہاں وہ والی مثال آ گئی تھی سامنے۔ ایلیٹ کلاس کی عورتوں میں کہانیاں پھیل گئیں، کوٹھے چڑھ گئی کہانی، پہلے وہ گھر کی چار دیواری میں تھی، باہر نکل آئی، بالکل وائرل ہو گئی، وہ بریکنگ نیوز بن گئی اس علاقے اور شہر کی۔ وہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ یعنی سوچو کہ وہ اتنی عجیب ہے، احمق ہے، بدنام بھی ہوئی اور نامراد بھی ہوئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کھلی حماقت میں، اتنی بیوقوف ہے، غلام کو نہ لبھا سکی، اٹریکٹ کر سکی، غلام کو نہیں کر سکی، بھائی اتنی بیوقوف، اتنی فلاں، یہ وہ احمق۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ختم کر گزرتے، اس کو تو ایسی پٹخنی دیتی کہ ان کے ساری پارسائی کا وہ جو ہے نا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ذرا سوچیں کہ مصر کی خواتین کی گفتگو کیا تھی۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، آپس میں باتیں کیا کر رہی ہیں کہ وہ عزیز مصر کی بیوی، یعنی گاسپس کا دیکھیں سٹائل کیا ہے، گپ شپ کیسے ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی عورتیں بیٹھتی ہیں چار، اسی قسم کی سکینڈل، اسی قسم کی باتیں، اسی قسم کی کہانیاں، فلاں دیکھو یہ کر رہی ہے، فلاں نے دیکھا یہ کام کیا، فلاں کا یہ معاملہ ایسے ہوا۔ آیت 31، فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز کی بیوی نے عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو اس نے انہیں بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ،
جب عزیز کی بیوی نے ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو اس نے انہیں بلا بھیجا، ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ اکبرناہ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ اس کی عظمت سے ہکا بکا ہو گئی، مبہوت ہو گئی۔ وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اب ودن بریکٹ، اچھا اب یہاں سے آ کے میں آپ کو دو تفسیریں بتانے جا رہی ہوں، اپنی بات اس سے منوانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں ودن بریکٹ، اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ناکام رہی، چیخ اٹھی، پکار اٹھی کہ ہاشا للہ، یہ آدمی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عورتوں کی باتیں سنی عزیز مصر کی بیوی، اس کو بھی بڑی تک چڑی ہوگی، اچھا میں تمہیں بھی دیکھتی ہوں، بلا لیا، اس نے کہا آؤ ذرا میرے گھر محفل ہے، کھانے پینے کی پارٹی وارٹی رکھتے ہیں۔ آ گئی، فروٹس رکھ دیے، چھریاں رکھ دی اور ان سے کہا کہ تم سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو تو ہکا بکا رہ گئی، اور پھر یہاں سے دو آگے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ سامنے آئے تو وہ اتنی، یعنی اس قدر وہ ان کے اوسان ان کے خطا ہوئے یا وہ مبہوت ہوئی کہ وہ فروٹ کاٹ رہی تھی، چھریاں ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ فروٹ کٹتے کٹتے ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری میں ابھی آپ کے سامنے اگلی بات کروں گی اپنی اس بات کی سپورٹ میں، اگلی آیت سے تو پھر آپ کو تھوڑا اور آئیڈیا ہوگا کہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے۔ یہ تو وہ پوائنٹ آف ویو نا جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی جب ہم نے پڑھا اپنے دوسرے استادوں سے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے، اور یہ بھی بڑا دماغ کو اپروچ کرنے والا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اب چونکہ وہ بڑے دعوے اور تنتنے کے ساتھ آ گئی تھی نا، اور یوسف علیہ السلام کو اپنی باتوں سے رام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور انہیں اندازہ ہوا کہ ہماری باتیں صحیح ثابت نہ ہوئی، اور انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم رجھا لیں گے اس کو، ہم اس کو شیشے میں اتار لیں گے، تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ ساری مل گئی تھی، ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، پہلے وہ ایک اکیلی پڑی ہوئی تھی، یہ ساری پیچھے پڑ گئیں، اور انہوں نے اس سے یوسف علیہ السلام کو خودکشی کی دھمکی دی، اور اپنی دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابتدائی قدم کے طور پر پھل کھانے والی چھریوں سے سب نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، تاکہ یوسف علیہ السلام اس کو صرف دھمکی نہ سمجھے بلکہ ڈر جائیں کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے، یعنی خواتین نقصان نہ پہنچا بیٹھے اور پھر یوسف علیہ السلام پہ بہت بڑا الزام نہ آ جائے۔ آیت نمبر آگے چل کر ہم 51 پڑھیں گے، اس کی تائید، اس کی فیور میں آیت 51 پڑھاؤں گی آپ کو، اس بات کو یاد رکھیں یہاں پر، جب 51 پڑھاؤں گی تو پھر میں آپ کو ریفرنس دوں گی اسی بات کا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہوا تھا۔ چلیں، بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر کیا پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش، سب نے کی، ٹھیک ہے نا، قلنا حاشا للہ، تو انہوں نے کیا کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے تو ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو ان میں کوئی معمولی سی برائی بھی نہ پائی، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں، انا ربی بکیدہن علیم، 50 اور 51 دو آیتیں ہو گئی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھیں نا، ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کٹے نہیں تھے، ہم تو پڑھتے ہیں نا کہ ہاتھ دیکھتے دیکھتے کٹ گئے، جیسے ہمارا ایک دم کٹ لگ جاتا ہے، ابھی ایک آدھ کے کٹے، دو کے کٹے، اب ساروں کے ہی کٹ گئے ہاتھ، مطلب ایسا تو کوئی بھی نہیں نہ ہوتا، یا چلیں جی 2-4 کے کٹ گئے، لیکن قرآن ہی ہمیں کلیئر کر رہا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ ساری ان کی اپنی ایک ٹرک تھی، اور اب اصل میں قرآن نے ڈیٹیل نہیں ہمیں بتائی نا ان چیزوں کی، قرآن نے اسکپ کر دی، بہت سی ڈیٹیل ہوں گی، پتہ نہیں کتنی ڈیٹیل ہوں گی۔ قرآن اس طرح کی خرافات کے پیچھے نہیں آتا، یہ قرآن کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ان خرافات کی تفصیل بیان کرے کہ وہاں حضرت یوسف کا دل جیتنے کے لیے خواتین کیا کر رہی تھی۔ اب قرآن اگر یہ کہانی بیان کرنا شروع کرے تو پھر تو بس معاملہ ہی کدھر اور نکل جائے۔ قرآن نے جسٹ ایک ہنٹ دیا کہ ایسے ان عورتوں نے حرکت کی، معاملہ ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔